بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند دنوں سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے، جس میں امریکہ اور پورا یورپ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی ٹھیکیداروں کو اسرائیل میں مرنے والے چند افراد اور بچوں کی لاشیں تو نظر آ گئی ہیں، مگر فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں مارے جانے والے ہزاروں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی لاشیں نظر نہیں آ رہی۔ اب تو اسرائیل فلسطینی ہسپتالوں کو بھی اپنی بمباری کا نشانہ بنا رہا ہے، جس سے بے گناہ مرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت فلسطین میں دواؤں اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑے انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ اس پر امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک خاموش ہیں۔ انسانی حقوق کے دعوے داروں کو اسرائیل کی خراش تو نظر آ رہی ہے، مگر فلسطین کا زخم جسم اور اس سے رشتہ ہوا خون نظر نہیں آ رہا۔ شاید ان کے نزدیک مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں، اکثریت کی طرف سے فلسطین کے لیے کوئی بھرپور آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دنیا میں دوسرا مسلمان بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے 2.25 ارب مسلمان اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کا درد محسوس کر رہے ہیں؟ اگر ان کا درد محسوس کر رہے ہیں تو ہم نے بحیثیت مسلمان اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے عملی طور پر اب تک کیا کیا ہے؟ بڑے بڑے نشریاتی ادارے فلسطین پر ہونے والے ظلم کی کوئی خبر بھی نشر نہیں کر رہے۔ جو ادارے غیر جانبداری اور سچائی کا ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے تھے، وہ بھی فلسطین پر ہونے والے ظلم پر خاموش ہیں۔ تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ بہت سے مسلم نشریاتی ادارے اور ملک بھی فلسطین کی خبریں بھرپور طریقے سے نہیں دے رہے۔ فلسطین آج پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے جو ان کی تکلیفوں کا مداوع کرے اور انہیں آزادی دلائے۔ فلسطین کے عوام آزادی کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں مسلمان حکومتوں اور عوام کو ان کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ سب سے پہلے فلسطین کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے لیے خوراک اور ادویات کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو بہت سے فلسطینی خوراک اور دواؤں کی کمی سے مارے جائیں گے۔ اقوام متحدہ بھی اس انسانی المیہ کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کے لوگوں کی مشکلات دور فرمائے۔ فلسطینی عوام بہت جلد اپنی اور مسجد اقصیٰ کی آزادی دیکھ پائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مجھے اور میرے چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔